السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا بإذنک ولن توصى الا بعلمک تطاع فتشکر توصى فتغفر۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائد غر المحجلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وعلى أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ سورۃ لہب کہلاتی ہے اور سورۃ مسد بھی اس کو کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے، ان کی تعداد اہل تاریخ نے 12 کے قریب لکھی۔ بعض بچپن میں فوت ہو گئے اور بعض جوانی میں، اور ان میں آپ کی بعثت کے بعد جو تھے وہ ایمان لانے والے، وہ حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ پھوپھیاں آپ کی 6 ہیں۔ یہ ابو لہب جو ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں۔ نام ان کا عبد العزیٰ ہے۔ قرآن کریم نے یہ نام ذکر نہیں کیا۔ قرآن کریم نے ان کا نام ابو لہب ذکر کیا۔ عبد العزیٰ نام ہی غلط ہے، بت کے نام پر ہے، اس لیے قرآن کریم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ لہب کے معنی چمکنے والا، انگاروں کی طرح بکھنے والا۔ چہرہ شعلے کی طرح تھا، اس نسبت سے بھی ابو لہب کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی بلاغت بھی ہے، کیونکہ اس نے جہنم میں جانا ہے، ذات لہب، وہاں بھڑکے مارنے والی آگ میں اس نے جانا ہے۔ نام کے ساتھ اس کے انجام کو بھی بیان کر دیا گیا۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے۔ اب جیسے آج کل عمارتیں بنی ہوئی ہیں وہ کیفیت نہیں تھی، اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے آواز دی۔ جب یہ آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے ہمارے پیارے نبی، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اللہ کے عذاب سے اور آخرت سے ڈرائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آواز لگائی، انا النذیر العریان یا صبا۔ یہ خطرے کے موقع پر یہ کلمات بولے جاتے تھے۔ عرب لوگ سفید کپڑا بھی لہراتے تھے، بعض اوقات اپنا گریبان کرتے کا پھاڑ دیتے۔ یہ نشانی ہوتی کوئی خطرے کی بات ہے، دشمنان حملہ آور ہو رہا ہے۔ بعض لوگ ڈر گئے
کہ سراقہ بن مالک کی دشمنی چل رہی تھی اہل مکہ سے، شاید سراقہ بن مالک نے حملہ کر دیا ہے مکہ والوں پر، یہ حملہ کرنے والا ہے۔ تو جب قریش اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا، سب جب اکٹھے ہو گئے، عبد مناف، بنی ہاشم، عبد المطلب کی اولاد، دوسرے قبائل کی اولاد جمع ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، ما وجدناک الا صادقا، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچا پایا ہے، آپ کے منہ سے کبھی بھی جھوٹ نہیں نکلا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں یہ کہوں کہ جبل ابی قبیس کے پیچھے دشمن کی فوج آ گئی، حملہ آور ہونے والا ہے، پھر کہ ہم مان لیں گے آپ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں۔ آپ نے اس موقع پر کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو، کارساز ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے، خالق ایک ہے، مشکل کشا حاجت روا ایک ہی ذات ہے، سارے مسائل کا حل اسی پاک ذات کے ہاتھ میں ہے، اس پر ایمان لاؤ، دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ، اس دنیا کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا اور آخرت کی فلاح بھی ملے گی۔ ایسی دائمی زندگی، موت نہیں آئے گی، ایسی جوانی جو ڈھلے گی نہیں، ایسی تونگری جس میں فقر نہیں آئے گا، ایسا اللہ صاحب علم جنتی کو بنا دیں گے کہ جہالت اس کے قریب نہیں ہوگی، صحت صدا کے لیے ہوگی، خوشیاں صدا کے لیے ہوں گی، تو صدا کی کامیابی ملے گی۔ پھر آپ نے اسی موقع پر فرمایا، یا بنی عبد مناف انقذوا عن انفسکم من النار، اے خاندان عبد مناف، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر آپ نے بنی ہاشم کو پکارا، پھر اپنے چچے عباس سے کہا، پھر آپ نے اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا، اپنی بیٹیوں کو خطاب کیا، ہر بیٹی سے کہا، انقذی نفسک من النار، سلینی ما شئتی من الدنیا، دنیا کی جو چیز مجھ سے مانگنا چاہتی ہو مجھ سے لے لو، لیکن سأبلھا ببلالھا، جتنا مجھ سے ہو سکے گا دنیا کا عطیہ میں تمہیں دے دوں گا، لیکن آخرت کا معاملہ بڑا زبردست ہے، لا اغنی عنکم شیئا، وہاں ایمان کے بغیر کام کوئی چیز نہیں آئی۔ اس پر آپ کا چچا مچل اٹھا، بچل اٹھا، غصے میں آ گیا، عبد العزیٰ ابو لہب، اور کہنے لگا، تبا لک ساری الیوم الہذا جمعتنا، سارے دن تیرے لیے ہلاکت ہو، اتنی دیر سے آپ بلا رہے ہو، کیا اسی مقصد کے لیے بلا رہے ہو؟ کیونکہ جہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے بلاتے تھے، یہ بدبخت اور کمینہ مخالفت میں پہل کرتا تھا۔ آپ ذوالمجنہ اوقات کی بازاروں میں جاتے، حج کے موقع پر جب لوگ اکٹھے ہوتے، کیونکہ حج تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا، اور اس میں مختلف قسم کے بازار لگتے، اونٹوں کا، گھوڑوں کا، مشاعرے کا، خرید و فروخت کا، مصنوعات کا، یمن کی چادریں، اسی طرح شام کا سامان بکتا تھا۔ تو آپ ان قبائل کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دیتے، اور یہ تھا چچا کے پیچھے سے لپ لپ مٹی اور پتھر بھر کر آپ پر ڈالتا، فرمایا یہ میرا بھتیجا ہے، یہ صابی ہو گیا، یہ بے دین ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا، اس کی بات کو نہ سن۔ آپ ایک قبیلہ بنی عامر ابن صعصع کے پاس پہنچے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے تعارف کرایا
کہ یہ بڑا اہم قبیلہ ہے اور ان کی خاصی تعداد ہے۔ اللہ کے نبی نے سارا ان کا شجرہ نسب پوچھنے کے بعد کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں میں اللہ کا پیغام لے کر تمہارے ساتھ چلوں، تمہاری مرضی ہے، اس کو سوچ لینا، تمہیں اچھا لگے تو اللہ کا پیغام قبول کر لینا، ہو سکتا ہے کوئی اور قبول کر لے۔ انہوں نے کہا قریش نے کیا کیا ہے کہ قریش تو ابھی تک عنوت میں ہیں، شقاوت میں ہیں، ضد میں ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگے ہم آپ کو لے جائیں گے، آپ ہمارے علاقے میں چلیں اور ہمارا بڑا اثر رسوخ ہے، آپ اپنا پیغام پہنچائیں، ہم آپ کی مہمانی کریں گے، جس نے آپ کی دعوت کو قبول کرنا ہے وہ کر لے گا۔ اتنے میں ایک بوڑھا ان کا آیا اور وہ آ کر کہنے لگا یہ کون آدمی ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریش کے آدمی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایسے ایسے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، یہ ہمارے قبیلے میں ہمارے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ اپنے ساتھ تم بدترین سوغات لے کر جاؤ گے، جب اس کی قوم ہی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں، تم نہیں دیکھتے کہ اس کا چچا عبد العزا اس کی سارے مینا میں مخالفت کر رہا ہے، جہاں یہ جاتا ہے وہ پیچھے آتا ہے۔ فرمایا تو ہمارے ہاں مہمان آیا بیٹھا ہے، ورنہ میں تجھے سبق سکھاتا، نعوذ باللہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے اٹھے، کہا یہاں سے چلے جاؤ۔ اونٹنی پر سوار ہونے لگے، اس ظالم نے ایک چھڑی کے ساتھ اونٹنی کو چونکا دیا، جس سے اونٹنی اچھلی اور آپ نیچے گر پڑے۔ بنی عامر ابن صعصع میں ایک خاتون تھی، اس کا نام ہے زبابہ، وہ ملنے کے لیے اپنے چچے کے رشتہ داروں کو آئی ہوئی تھی، وہ اندر سے مسلمان ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے چچے کی اولاد سے کہا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے، تم بیٹھے ہو۔ یہ آگے بھاگے اور اس بوڑھے کو اور دوسرے کو نیچے دبایا، اسے مارا اور اللہ کے نبی کو اس کے چنگل سے چھڑایا۔ آپ نے دعا دی اے اللہ ان دونوں کی مدد فرما۔ بعد میں یہ دونوں کے دونوں جو آپ کے معاون تھے مسلمان ہوئے اور اللہ نے انہیں شہادت کا مقام دیا۔ تو آپ کی دشمنی میں یہ پہل آگے آگے تھی۔ تو قرآن کریم نے بھی یہی خبر دی، اس نے آپ سے کہا تبًّ لک سائر الیوم علی جماعتنا لہذا، آپ کے لیے ہلاکت ہو سارے اوقات میں۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب۔ پہلا جملہ انشائیہ ہے اور دوسرا جملہ خبریہ ہے۔ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا۔ حالانکہ اس کی ہلاکت سے 7 سال پہلے یہ سورت شریفہ اتری، ابھی 7 سال رہتے ہیں، اور پہلے اللہ نے فرمایا یہ ہلاک ہو جائے۔ دونوں ہاتھ سے مراد اس کی ذات ہے کہ یہ تباہ و برباد ہو، اور یہ تباہ و برباد ہو گیا۔ پہلے انشاء بولا تباہ و برباد ہو جائے، اور پھر آگے خبر دے دی کہ تباہ و برباد و تبا، تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ جو چیز آگے ہونی یقینی ہو تو وہ ایسی ہے گویا کہ ہو چکی۔ فرمایا تباہی اس کی قریب آ چکی ہے۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کام نہ آیا،
مکہ میں 4 بڑے مالدار تھے۔ نمبر 1 ولید ابن مغیرہ، خالد ابن ولید کے والد، جس کے 13 بیٹے تھے، جن میں 3 یا 4 مسلمان ہوئے، باقی مسلمان نہیں ہوئے۔ $1 کروڑ اور غنی کے برابر اس کی سالانہ آمدنی تھی۔ قرآن کریم نے سورۃ قلم میں اور سورۃ مدثر میں اس کی عجیب طریقے سے مذمت بیان کی اس کمینے کی۔ سأرهقه صعودا، قیامت کے دن اس کو 70 سال جہنم کے پہاڑ صعود پر چڑھایا جائے گا، پھر وہاں سے اس کو دھکا دیا جائے گا۔ اور ان 4 آدمیوں میں ایک ابو لہب ہے، جن کے پاس 1 قنطار سونا تھا۔ 1 قنطار، قنطار کے اندر بعضوں نے کہا 200 اوقیہ، اور 1 اوقیہ 3.25 ماشے سونے۔ 200 آپ ضرب لگا لیں۔ اور بعضوں نے کہا بیل اور گائے کی کھال کو پھیلایا جائے اور جتنا اس میں سونا آ جائے یہ قنطار ہے۔ اور بعضوں نے کہا 10,000 دینار، 4.5 ماشے سونے کا 1 دینار آئے، 10,000 دینار ہو کتنا بنے گا؟ تو یہ ان کے پاس مال تھا۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مال آدمی اپنے فائدے کے لیے کماتا ہے، یہ مال اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا میں بخل کی وجہ سے مال میں کنجوسی کرتا رہا، جمع کرتا رہا، آگے سدا کے لیے آگ میں جا رہا ہے، مال اس کے کام نہ آیا، الٹا عذاب کا دریا بن۔ وما کسب، اور اس کی کمائی بھی کام نہ آئی۔ کسب کے معنی بعضوں نے کہا مال پر جو نفع ہو، اصل زر ہے، اصل زر پر جو نفع ہو، راس المال پر جو نفع ہو وہ کسب ہے۔ نہ اصل مال اس کے کام آئے گا نہ نفع کام آئے گا۔ اور بعضوں نے کہا کسب سے مراد اولاد ہے۔ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین کمائی تمہاری وہ ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے حلال کماؤ اور تمہاری اولاد کمائے، وہ تمہارے لیے حلال ہے، تمہارے لیے بہترین کمائی ہے۔ اب ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی، عتبہ، عتیبہ، معتب، یہ 3 بیٹے ہیں، اور 1 بیٹی ہے درہ۔ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے نکاح ہو چکا تھا، بلکہ سورت کے نازل ہونے سے پہلے نکاح ہو چکا تھا عتبہ اور عتیبہ کا ام کلثوم اور رقیہ سے۔ جب یہ سورت تبت یدا اتری تو کہا میرے اگر تم بیٹے ہو تو بھرے مجمع میں جا کر محمد کی بیٹیوں کو طلاق دو، 1 طلاق دینا، 1 بھرے مجمع میں جا کر دینا، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی کی توہین کرنا۔ تو اس میں عتبہ ادب کے ساتھ بولا، لیکن جو عتیبہ تھا گستاخی کے ساتھ بولا، اور آپ کے چہرہ انور کی طرف تھوکا، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ کا گلا پکڑا، گریبان پکڑا۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا اللہم سلط علیہ کلبم من کلابک، اپنے کتوں میں کوئی کتا اس پر مسلط کر۔ شام کے اندر سفر میں گیا، تاجر ساتھ تھے، وہیں راستے پر ایک جگہ ٹھہرا ہوا اور وہ ڈر رہا تھا، اور اب باپ نے پھر اسے کہا کہ ذرا خیال کرنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے، اور اسے بھی کھٹک رہی تھی کیونکہ دل میں جانتے تھے حق ہے، لیکن ضد اور عناد ایسی بیماری ہے، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں سوائے جہنم کی آگ۔ تو اس کو ساتھیوں نے، تاجروں نے اوپر سلایا، خود حفاظت کے لیے سامان کے ارد گرد سو گئے۔ رات کو اللہ نے شیر بھیجا، اس نے جست ماری، سیدھا اوپر گیا اور وہی گلا دبایا
اور شیر نے جو ہے وہ سر جو ہے گردن سے پکڑا، سر جدا کیا جسم سے، اور پھر چھلانگ مار کر چلا گیا۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی بد دعا سے یہ عتیبہ تباہ ہوا۔ عتبہ ذرا ادب کے ساتھ تھا، اس لیے جو بڑوں کا ادب کرتا ہے اللہ صلہ دیتے ہیں۔ من عادی لی ولیا فقد آذنت بالحرب، جو میرے کسی ولی کی توہین کرے میرا اعلان جنگ ہے۔ نیک آدمی کی، اور نیکوں کے سردار محمد الرسول اللہ ہیں، ان کی توہین کرے وہ کیسے بچ سکتا تھا؟ تو اس لیے اللہ تعالی شانہ نے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت عباس سے کہا میرے چچو کے بیٹوں کا خبر لو۔ انہوں نے کہا ہم اسلام لانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کے پاس لے جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، کیونکہ یہ معتب بھی مسلمان ہو گیا اور عتبہ بھی مسلمان ہو گیا، اور یہ معتب آگے حنین کے اندر جہاد کیا، اس جہاد میں اس کی آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ بیٹی درہ بھی ایمان لے آئی، اس کے بارے میں دو قول ہیں، ایک یہ ہے کہ مہاجرہ بن کر پہلے ہجرت کر کے گئی تھی فتح مکہ سے پہلے، بعد حضرات نے کہا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی۔ تو ایک بیٹا جہنم میں گیا، دو بیٹے اور ایک بیٹی جنت میں گئے، باپ کا کام نہ بنا، باپ صدا کی آگ میں گیا۔ ما اغنى عنہ مالہ، نہ مال کام آیا، وما کسب، نہ اولاد کام آئی۔ کام آئے گا ایمان والا ایمان والے کی، یہ تو ہے، لیکن کافر مومن کے، مومن کافر کے کام نہیں آئے گا، اس کے لیے صدا کی آگ ہے۔ اس لیے کہا الحقنا بہم ذریتہم، نیک جب جائیں گے بیٹا اوپر ہے اور ماں باپ نیچے ہیں، ماں باپ اوپر ہیں بیٹا نیچے کے درجے میں ہے، تو ایک دوسرے کی سفارش سے اللہ ملا دیں گے، وہاں ایک دوسرے کی شفاعت بھی چلے گی۔ اولاد یہاں دنیا میں ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہے، ماں باپ کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میرے اللہ میری بخشش کیوں ہوئی، میرا درجہ بلند کیوں ہوا؟ فرمایا تیری اولاد تیرے لیے پیچھے استغفار کر رہی ہے۔ اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے اپنے ماں باپ کو نہ بھولے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہر نماز میں دو چیزیں نہ بھولنا، فرائض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، 2-4 منٹ کی اپنی دعا مانگیں، چاہے امام صاحب سے پہلے یا امام صاحب کے ساتھ یا امام صاحب کے بعد، اور چاہے یہ دعا آپ اپنی مانگتے رہیں، کیونکہ آپ امام صاحب کی پابندی سے آزاد ہو گئے سلام پھیرنے کے بعد۔ فردوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کا وقت ہے فرائض کے بعد، اس موقع پر دعائیں مانگیں اور ان دعاؤں میں اپنے ماں باپ اور اولاد کے لیے دعا مانگیں، یہ کبھی نہ بھولنا۔ اولاد نیک بن گئی صدقہ جاریہ ہے قیامت تک کے لیے، اور اگر یہ شجرہ نسب اور لڑی ہی قیامت تک نیک چلی تو بہت سے ایسے خاندان ہیں کہ 14 سلسلے چلے، باپ نیک پھر بیٹا نیک پھر بیٹے کا بیٹا نیک پھر بیٹے کے بیٹے کا بیٹا نیک، ایسے اللہ نے 20 نسلیں نیک چلائی۔ تو خوش قسمت ہے وہ جن کی اولاد میں نیکی کا سلسلہ چلے۔ ماں باپ قبر میں ہیں، پہاڑ کے پہاڑ نیکیاں اور انوارات کی بارش قبر کے اندر پہنچ رہی ہے، مبارک بادیں اس کو دی جا رہی ہیں۔ دوسرا، آدمی اپنے ماں باپ کو نہ بھولے، اب ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں، خاص کر جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچے، اس موقع پر خدمت کرنا سعادت عظمیٰ ہے، خاص کر جب وہ چل نہیں سکتے، پیشاب کے لیے تکلیف ہے۔ دوسرے موقع پر لگا رب ارحمھا کما ربیانی صغیرا، جیسے میں بچپن میں تھا میرے اوپر شفیق تھے، اے اللہ اب اپنے اوپر رحمت کی بارش، میرے ماں باپ کے اوپر رحمت کی بارش فرما۔ اس لیے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا،
جہاں پر آپ امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں، جیسے حدیث میں آتا ہے جو 25 مرتبہ اور ایک روایت میں 27 مرتبہ امت محمدیہ کے لیے بخشش کی دعا کرے گا، اللہ اسے مستجاب الدعا بنائیں گے، قبولیت دعا کا درجہ اللہ اس کو عطا کرے گا، قبولیت دعا کا۔ اردو کرے میں اپنی زبان میں کرے، اپنی زبان میں کر لے، عربی میں کرے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ ماں باپ کے اس لیے کہا کہ 8ویں دن یا 15ویں دن یا مہینے میں جب گزر رہے ہیں ماں باپ کے قبرستان سے تو ماں باپ کے پاس وہاں حاضری دو۔ اقرأ یاسین علی موتاکم، تمہارے جو رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں ان پر یاسین پڑھو، اور سورۃ الہاکم التکاثر کے بارے میں فرمایا پڑھو۔ اور اس سے قبرستان جانے سے عبرت کا مضمون سامنے آتا ہے کہ ایک دن میرا بھی نام و نشان نہیں ہوگا اور میرا مسکن بھی یہی ہوگا، اور میں بھی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو آدمی میں جو ہے موت، جب مر گئے ہیں موتا فوت ہونے والے، اس کے لیے اس سے آدمی کو نصیحت اور اللہ کی طرف سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ داخل ہوگا ابو لہب بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ نام بھی ابو لہب اور داخل بھی ہوگا ذات لہب میں، ایسی آگ جو شعلہ زن ہے، بھڑکے مارنے والی ہے۔ نزاعۃ للشوا، جو چمڑا ادھاڑ کر رکھ دے گی، ایک بھڑکا مارے گی سر سے لے کر پاؤں تک ساری کھال اتر پڑے گی۔ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، یہ لوہے کو پیتل کو پگھلا کر رکھ دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اور مسند احمد کی روایت میں 100 گنا اس سے زیادہ گرم۔ اللہ ہمیں اس دردناک عذاب سے بچائے جو حقیقی عذاب آنے والے ہیں۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے، رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور فرمایا اس کی جو بیوی ہے یہ ایندھن اٹھانے والی، ایندھن ڈھونے والی یا ایندھن اٹھانے والی۔ حطب کے ایک معنی لکڑیاں، حمالہ کے معنی ڈھونے اور اٹھانے کے۔ اس کی گندی عادت تھی، اس کا نام تھا کنیت اس کی تھی ام جمیل، اور نام تھا عروہ بنت حرب۔ عروہ، اس کا نام عروہ تھا، اور حسن کی وجہ سے اسے کہتے تھے ام جمیل، مکہ کی چاندنی۔ خامد مکہ کا چاند وہ بھی آگ میں گیا، اور یہ مکہ کی چاندنی یہ بھی آگ میں گئی۔ فرمایا اس کی بیوی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، کنجوسی کی وجہ سے حالانکہ مالدار تھا، گلا اس کا لدا ہوا تھا زیورات سے، اور اس کے باوجود یہ ایندھن لاتی، اور خاص کر ایسا ایندھن جو تکلیف دہ ہو، کانٹے اور ایسے درخت جن کے کانٹے خطرناک ہیں، وہ ان کو اٹھا کر اللہ کے نبی کے راستے میں ڈالتا، کیونکہ ابو لہب کا گھر رسول پاک کے گھر کی دیوار مشترکہ تھا۔ اور حافظ البدایہ و نہایہ میں حافظ نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر نے، انہوں نے لکھا ہے کہ گندی چیزیں ابو لہب جا کر رسول پاک کے دروازے پر ڈالتا، کہیں جانور ذبح ہوئے ان کا لہو ڈال دیا، اوجھڑی ہے تو اوجھڑی ڈال دی، اور جیر جس میں بچہ ہوتا ہے وہ جیر آ کر یہاں ڈال دی، اور گوبر ہے گندا وہ رسول پاک کے دروازے پر ڈال دیا، اور اسی طرح کانٹے آپ کے راستے پر ڈال دی کہ یہ آپ جائیں گے مکہ شریف اندر، تو جب مکہ حرم شریف میں جائیں گے تو تکلیف ہوگی۔ اللہ پاک اپنی کمال قدرت کے ساتھ ان کانٹوں کو حدیث میں آتا ہے ریشم بنا دیتے، اللہ اپنے حبیب کی ان سے حفاظت کرتے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کتنے برے ہمسائے ہو کہ اتنے ازادے چیزیں میرے گھر کے قریب اور بدبودار چیزیں تم ڈال دیتے ہو۔ اور حمالہ کے معنی چغل خور کے بھی ہیں، کیونکہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، یہ بھی آگ بھڑکاتی ہے، یہ بھی ایک ایندھن ہے۔ اس لیے کہا خون بہانے والا
اور حرام مال کمانے والا اور چغل خور، یہ معاشرے کے لیے تینوں آدمی یہ سخت خطرناک ہے۔ جس کی چغل خوری کی عادت ہوگی، ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر، یہ دو بھائیوں میں لڑائی کرائے گا، دو خاندانوں میں لڑائی کرے گا، اپنے قریبیوں کے اندر لڑائی کرائے گا، ان کا جائے گا ان کا بن جائے گا، ادھر سے ہٹے گا ان کا بنے گا۔ اللہ مہلت دیتے ہیں، کچھ عرصہ کرے گا، مالک کی پکڑ میں آئے گا، لیکن فرمایا یہ معاشرے کے لیے انتہائی، اس کو کہا نمیم بمشا، یہ چغل خور آدمی جو چغل خوری کے لیے چلنے والا ہے، فرمایا اپنے پیاروں میں محبت کی بجائے نفرت پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اس کا کام تھا ام جمیل کا۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث شریف میں ہے، حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ جب یہ آیات اتری تو غصے کے اندر پتھر اٹھائے اور خطرناک چیزیں اٹھا کر رسول پاک پر ڈالنے کے لیے آئیں۔ آپ حرم شریف میں ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ابن کثیر، اس کا مقام حدیث میں بھی بڑا اونچا ہے، اور ابن کثیر کا مقام تاریخ میں بھی بڑا اونچا ہے، جھوٹی روایات سے بہت بچتا ہے۔ اس میں کہا یہ آیت، حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ آ رہی ہے، فرمایا گھبراؤ نہیں، میرا اللہ کافی۔ جب آئی ابو بکر سے کہنے لگی کہ آپ کا ساتھی کہاں گیا، اگر ہوتا تو میں اس کے اوپر یہ سارے پتھر اور مٹی ڈالتی۔ اللہ کی شان، رب العالمین نے کرم فرمایا، پردے ڈال دیے، ہٹ گئی، کہاں چلے گئی؟ فرمایا اللہ نے اس کے درمیان اور میرے درمیان اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ کے پردے قائم کر، رکاوٹ کے پردے رب العالمین نے قائم کر۔ باقی مضمون انشاءاللہ باقی نماز کے بعد۔ على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اس کی وہ بیوی جو چغل خور تھی، رسول پاک علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھانے والی۔ تفسیر مظہری میں ہے، روایت اللہ جانے کیسی ہے، کہ یہ ایندھن لا رہی تھی اور باوجود مالدار ہونے کی طبیعت میں خست اور بخیلی تھی، تو کہیں وہ گٹھڑی جو ہے وہ پیچھے ہٹی اور وہ پھندا جو ہے گلے کے اندر لگا، اسی میں مر گئی۔ فی جیدہا حبل من مسد، جید اس گردن کو کہتے ہیں جس گردن میں زیورات پہنے جائیں، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہو، دنیا میں بھی ہوئی اور آخرت میں بھی۔ جہنم کی تاریں، جہنم کا لوہا، جو جہنم کی تاریں ہیں، ان کی سخت قسم کی رسی اس کے گلے میں ہوگی، اور وہاں پر اپنے خامد پر زقوم کی لکڑیاں اٹھا اٹھا کر اس پر ڈالتی رہے گی، اور اس کا عذاب بڑھتا رہے گا۔ اور بعض جگہ ہے وہ رسی داخل کی جائے گی منہ سے، پخانے کے راستے سے نکلے گی۔ فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ کی زنجیر میں اس کو جکڑ دو۔ حرم شریف میں حضرت عباس کی بیوی بیٹھی تھی ام الفضل، اور ان کا خادم ابو رافع بیٹھا، خبر دینے والا آیا اور خبر دی کہ اللہ نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کی
اور عجیب و غریب حسین گھوڑے اترے جن پر عجیب مخلوق سوار تھی۔ اس پر فوراً ابو رافع نے کہا یہ ہو نہ ہو وہ جو فرشتے ہیں اللہ کے، یہ فرشتے بدر میں اترے ہیں۔ ابو لہب کو غصہ آ گیا، یہ سن رہا تھا تو ابو رافع غلام کو مارنے لگا۔ اس پر ان کی بھابھی ام الفضل طاقتور عورت تھی، اس نے ڈنڈا اٹھا کر کھینچ کر ابو لہب کو مارا تو غریب ابو رافع کو کمزور کو مارتا ہے کہ اس نے ایک سچی بات کہی۔ زخمی ہو کر یہ گھر لوٹا، ادھر سے سارے کافر رسوا ہو کر آ گئے، کیونکہ ابو لہب بدر میں نہیں گیا تھا۔ اور عاص بن ہشام، اس نے 4000 کا قرضہ دینا تھا، یہ 4000 کا قرضہ میں معاف کر دوں گا تو میری جگہ چلا جائے۔ بس جب وہ واپس آئے اور سارے گھروں میں چھپ گئے کہ ذلت ہوئی ہے ہماری بدر میں، تو یہ بیمار ہوئے، عدسہ کی بیماری لگی، موذی مرض تھی، چھوت کی بیماری تھی، اور سارے گھر والے پیچھے ہٹے۔ مزدوروں کو دیتے تھے کہ جاؤ اس کو کھلاؤ اور پلاؤ، وہ راستے ہی میں کھا پی لیتے تھے، ڈرتے تھے کہ وہ موذی مرض ہمیں نہ لگ جائے۔ اسی حال میں اسے موت آئی، عدسہ کی بیماری میں بدبو ہوئی، اب ہمت کسی کی نہیں پڑتی تھی، 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی۔ پھر حبشیوں کو کہا کہ چارپائی ہے، اس کے ساتھ بلیاں باندھیں، لمبی لکڑیاں باندھیں، اس پر ڈال کر اور آگے دور اس کو ڈالا۔ وہ ایک جگہ ڈالا انہوں نے، اور اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر پتھروں کی بارش تاکہ اس کا جسم چھپ جائے۔ تو دنیا ہی میں خاتمہ جو ہوا اتنا گندا ہوا کہ اس کی بدبو اتنی، قریب کوئی نہیں کھڑا ہوتا، اور حتیٰ کہ اسے جو ہے قریب کوئی جانے کو تیار نہیں، اور پتھروں کی بارش کے اندر اس کو دبا کر اس کو یوں ہی ہلاک کیا گیا۔ اللہ نے ختم کیا، مارا، اور یہ بتا دیا یہی پتھر آگے بھی اس کے لیے اس کی مقدر میں ہے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں سبق دیا کہ یہ اونچا آدمی تھا، مالدار بھی تھا، قریشی بھی تھا، مکی بھی تھا، رسول پاک کا چچا بھی تھا، لیکن اللہ کے رسول کا دشمن تھا، اس لیے یہ چیزیں اس کے کام نہ آئیں۔ ایمان مرکزی چیز ہے، ایمان کے بغیر کوئی سعادت نہیں، تمام سعادتیں ایمان کے ساتھ چھپی ہوئی ہیں۔ دارین کی ساری کامیابیاں اللہ نے ایمان و عمل کے ساتھ رکھی ہیں، حسب نسب کے ساتھ نہ رکھی۔ اس کا قریشی ہونا، اس کا ہاشمی ہونا، اس کا مکی ہونا اللہ کے دردناک عذاب سے نہیں بچا سکتا، بلکہ ہمیشہ کی رسوائی میں اور ہمیشہ کی آگ کے اندر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایمان کا کمال، عمل کی صحت اللہ نصیب فرمائے، یہی چیز کام آنے والی ہے، اسی پر محنت کرنا، کوشش کرنا، اپنی نمازیں ہیں صحیح کر کے ان کو پڑھنا، تلاوت ہے اس کا پورا اہتمام کرنا، کہیں درس قرآن ہوتا ہے مجلس کے اندر بیٹھنے کی کوشش کرنا، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، گھر میں بھی مستورات میں تعلیم ہو تاکہ ہماری خواتین اللہ رسول کے احکامات سے واقف ہوں، برزخی زندگی اور آخرت کی زندگی کیا ہے اس کے لیے فکر لگے، ورنہ یہاں کے اوڑھنے بچھونے اور یہاں کے برتن اور یہاں کے کھانے پینوں میں آدمی مشغول رہتا ہے اور قیمتی زندگی یوں ہی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں بھی نکلے، اور نہیں ہے تو ہر مہینے میں 3 دن لگاتا رہے، اس کی کوشش کرے۔ یا علماء ہیں، صلحاء ہیں، ان کے ساتھ بھی اپنا تعلق کبھی رکھے، اللہ تعالیٰ بہترین زندگی گزارنے، نیک صحبت اختیار کرنے، داعیانہ مزاج پیدا کرنے، اپنے آپ کو مٹانا، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، اور اللہ پاک اپنی خشیت عطا فرمائے۔ رب العالمین جو ہے ایمان عمل کی کامل دولت ہمیں نصیب